اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ رفع مسجد کا مطلب۔ رفع مسجد کا مفہوم جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بری چیز سے پاک رکھا جائے۔ کچھ حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان اور شوقت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر سال کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام کروایا تھا، اور یہ زمانہ اجلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کسی نے ان کے کام پر انکار نہیں کیا، اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کیے ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر اور تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال خرچ کیا۔ ان کی بنائی ہوئی مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو تو اللہ کے نام اور گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار، بلند اور مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی مناہی نہیں، بلکہ امید ثواب کی ہے۔ معارف القرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قف یا عمر، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ چرا کر آتے تھے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چارا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا، تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیرا دور یہ ہے کہ اب تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، اتق اللہ تعالی فی رعیہ، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے، مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس لیے ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز فجر کی نماز کے۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت صلبہ ہیں، جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی، اور حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ عزت و رافق زندگی عطا فرمائیے، اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گا یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔